السلام علیکم، میں ہوں رضوان اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ایک بھائی نے کمنٹ کیا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو کتاب مبین کہا ہے۔ آپ کی بات سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ اس سے مبین یعنی وضاحت والی کتاب نہیں مانتے۔ جواب ضرور دیجیے گا۔ اب اس بھائی کو جواب تو ہم نے اس وقت بھی دیا تھا، لیکن اس بات کو دوبارہ ویڈیو کی صورت میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو بالخصوص اہل قرآن کو جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے اس لفظ سے، آج اس کو دور کیا جائے۔ اب کتاب مبین کا اصل مطلب کیا ہے، اس کا اصل معنی کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سورہ نمل کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن اور ایک واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ اسی طرح سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک واضح کتاب یا ایک روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ اب یہاں پہ دو الفاظ ہیں، ایک ہے کتاب، ایک ہے مبین۔ امید ہے کتاب کے لفظ میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ لوگوں کے لیے۔ اب یہ جو لفظ ہے مبین، اس کو تھوڑے سے گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم عربی لغت کے اعتبار سے اس لفظ کو دیکھیں تو یہ جو لفظ ہے مبین، اس کا عربی لغت کے اعتبار سے اس کا جو اصل مادہ ہے وہ ہے با یا نون، جس کا مطلب ہوتا ہے عربی میں کھول دینا، واضح کرنا، بیان کرنا۔ تو اس اعتبار سے کتاب مبین کا مطلب بنے گا واضح کتاب، بیان کرنے والی کتاب، یا راہ ہدایت کو کھول کر بتانے والی کتاب۔ اب یہ جو لفظ ہے مبین، واضح کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ واضح ہے۔ قرآن میں جو کچھ ہے وہ واضح ہے۔ اس کا مطلب یہ کبھی نہیں کہ اس میں ہر ایک چیز جزوی طور پر جزوی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ دوسرا مقصد یہ واضح کا یہ ہے، دوسرا مطلب یعنی مبین واضح کا یہ ہے کہ اگر ہم قرآن سے کوئی سوال کریں تو اس کا جواب قرآن میں واضح موجود ہوتا ہے۔ اب وہ جواب قرآن کس انداز سے دیتے ہیں وہ آگے ہم دیکھتے ہیں۔ اب یہ اعتراض عام طور پر کیا جاتا ہے کہ اگر قرآن واضح کتاب ہے تو حدیث یا سنت پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اگر آپ نے اس بات کو ایک دفعہ مان لیا کہ قرآن واضح کتاب ہے، یعنی قرآن میں جتنی بھی احکامات ہیں وہ واضح ہے، تو آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ قرآن نے جن واضح باتوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، قرآن نے جن واضح احکامات کو قرآن نے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، انہی احکامات میں قرآن نے یہ بھی واضح طور پر بیان کیا ہے کہ آپ سنت اور حدیث پر عمل کریں۔ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور رسول تمہیں جو کچھ بھی دے دے اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز رہو۔ اب اگر قرآن واضح ہے، قرآن بالکل اس میں سب کچھ واضح تھا، تو اللہ نے رسول کا شرط کیوں لگایا کہ رسول تمہیں جو کچھ دے دے اس کو لے لو اور جس چیز سے منع فرمائے اس سے باز رہو؟ جب قرآن میں سب کچھ واضح تھا تو رسول کا شرط اللہ نے کس بنیاد پہ لگایا؟ تو عقلی طور پر بھی انسان اس بارے میں سوچے کہ اگر ایک چیز واضح ہے تو اس واضح چیز کے بجائے اللہ نے رسول کا شرط کیوں لگایا؟ دوسری بات، قرآن جو ہے نا، اگر ہم اس کو تھوڑی سی ڈیٹیل سے دیکھیں تو قرآن میں بہت سے احکامات جو ہے وہ اصولی طور پر بیان کیے گئے ہیں، اور ان کا جزوی تفصیل ہمیں سنت اور حدیث کی صورت میں ملتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز، زکوٰۃ، حج، ان احکامات کو واضح طور پر بیان کیا ہے، لیکن کیا آپ حج کے جتنی بھی مناسک حج ہے، جتنے عرفات میں وقوف ہوتے ہیں، یا طواف کا جو طریقہ ہے، کیا آپ جزوی تفصیل قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ مختلف چیزوں پہ زکوٰۃ آتی ہیں، مختلف چیزوں میں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، کیا آپ وہ سینکڑوں ہزاروں چیزیں جس میں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں،
قرآن سے آپ ان کی جزوی تفصیل بیان کر سکتے ہیں؟ کیا نماز کی ہر اونچ نیچ قرآن میں موجود ہے؟ اگر آپ یہ دکھا سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک چیلنج ہے، آپ دکھائیں، ہم اپنی بات جو ہے وہ اس سے رجوع کریں گے۔ تو جس طرح مناسک حج کی جس طرح میں نے مثال دی کہ ایک ایک جزوی تفصیل قرآن میں آپ کو نہیں ملتی، بلکہ اس کا اشارہ اللہ قرآن میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو کچھ رسول تمہیں دے دے۔ اب یہاں پہ جو لفظ ہے نا ما وما آتاکم الرسول، اب ما ایک عام لفظ ہے جو ہر ایک چیز میں شامل ہے۔ اور تیسری بات، جب قرآن واضح ہے تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ رسول جو ہے وہ وضاحت کے لیے آئے ہیں؟ اگر قرآن خود واضح تھا تو رسول کیوں وضاحت کے لیے آئے گا؟ مزید وضاحت کی کیا ضرورت ہے؟ اور قرآن نے خود اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ رسول جو ہے وہ قرآن کو واضح کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن، کس مقصد کے لیے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ آپ واضح کرے انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا غور کریں، یہ جو لفظ ہے نا مبین اور لفظ لتبینہ، ان کا جو اصل مادہ ہے، جو روٹ ورڈ ہے، وہ با یا نون ہے۔ اگر ان کا روٹ ورڈ سیم ہے تو ان کی اصل معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ان کی اصل معنی ایک ہے۔ اب اگر ان کی اصل معنی ایک ہے تو جب یہ کتاب خود واضح ہے تو اللہ نے دوبارہ کیوں فرمایا کہ رسول جو ہے وہ وضاحت کے لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو وہ سمجھائے جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے؟ تو اس سے کلیئر کٹ ثابت ہے کہ اگر قرآن خود واضح ہے تو دوبارہ رسول کو وضاحت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ تو واضح ہے، لیکن جزوی تفصیل کے ساتھ ہر ایک چیز کی وضاحت موجود نہیں ہے۔ اور اب وہ جزوی تفصیل کو ہم کس طرح دیکھیں گے؟ اس کا اللہ تعالیٰ نے خود حکم فرمایا ہے کہ آپ نے رسول سے وہ چیز لینی ہے، اور جس چیز سے رسول منع کرے اس سے باز رہنا ہے آپ نے۔ اب اگر ہم اس لفظ یعنی مبین کو گرامر کے لحاظ سے دیکھیں، یعنی صرف نحو کے اعتبار سے اگر دیکھیں اس لفظ کو، تو اس کا جو صیغہ بنتا ہے بانا یا بینو ابانتن، جس کا اصل معنی بنتی ہے صاف کرنا، واضح کرنا، کھول کر بیان کرنا۔ اب یہ چونکہ ایک فعل ہے بانا یا بینو، تو اب فعل جو ہے نا عربی میں ہم دو طرح سے لیتے ہیں، یا تو فعل لازم آتا ہے یا متعدی آتا ہے۔ اگر ہم اس کو فعل لازم مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن اپنی ذات میں کیا ہے؟ واضح ہے۔ اور اگر اس کو ہم متعدی لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے وضاحت کرتی ہے، دوسرے انسانوں کے لیے وضاحت کرتی ہے۔ اب یہ وضاحت کس بنیاد پر ہے؟ بعض چیزوں کو قرآن نے خود کلیئر کر بتایا ہے، بعض چیزوں کو جو جزوی تفصیل ہے وہ رسول کے حوالے کیا ہے کہ رسول جو کچھ آپ کو دے دے اس کو لے لو۔ اب ہم نے سٹارٹ میں یہ کہا تھا کہ جو لفظ ہے مبین، وضاحت کرنے والی، یعنی کتاب مبین، وضاحت والی کتاب، تو مبین کا لفظ کا سٹارٹ میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ مبین کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس میں جو کچھ ہے، اس کتاب کے اندر جو کچھ ہے وہ واضح ہے، اور دوسرا یہ ہم نے یہ بات بھی اس میں شامل کی تھی کہ مبین کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے ہم جو سوال کرے اس کی واضح جواب جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ اب اگر قرآن سے ہم سوال کرے کہ کیا رسول کی پیروی، سنت کی پیروی ضروری ہے، لازمی ہے، تو قرآن کیا جواب دیتا ہے ہمیں؟ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جس نے منہ موڑا، جس نے روگردانی کی، تو ہم نے تجھے ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اب جب ہم نے قرآن سے سوال کیا کہ کیا سنت پر عمل کرنا لازمی ہے، ضروری ہے، تو قرآن کا کیا جواب تھا؟ اللہ سے بھی پہلے لفظ رسول کا آیا ہے
من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی. تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ رسول کی اطاعت یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے سے پہلے بیان فرمائی کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور قرآن میں جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی نوعیت کیا ہوگی؟ جب ہم اللہ کی اطاعت کریں گے تو اس کے لیے ہمیں کس چیز پر عمل کرنا ہوگا تاکہ وہ اللہ کی اطاعت ہو جائے؟ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے لیے لازمی شرط کیا ہے؟ کلام اللہ پر عمل کرنا، کلام اللہ کی پیروی کرنا. اگر اللہ کی اطاعت کے لیے کلام اللہ کو فالو کرنا لازمی شرط ہے، لازم ہے، اگر اللہ کی اطاعت کے لیے کلام اللہ لازمی ہے تو رسول کی اطاعت کے لیے کلام رسول پر عمل کرنا لازمی ہے. اور کلام رسول کو ہی تو ہم احادیث یا سنت کا نام دیتے ہیں. اب یہاں پہ جو اللہ نے فرمایا ہے نا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اب یہ جو لفظ ہے اطاعت، دونوں کے لیے ایک لفظ آیا ہے. اب اگر دونوں کے لیے ایک لفظ آیا ہے نا تو ان کی نوعیت بھی ایک جیسی ہوگی. کس طرح کہ جب اللہ کے لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کے لیے یہ لازمی ہے کہ اللہ کے کلام کو آپ کو فالو کرنا ہوگا. اللہ کی کلام کی پیروی کے بغیر اطاعت اللہ نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ کی اطاعت کلام اللہ کے بغیر ناممکن ہے. بالکل اسی طرح رسول کی اطاعت کلام رسول کے بغیر ناممکن ہے، اور کلام رسول کو ہم سنت یا حدیث کا نام دیتے ہیں. اب اگر یہاں پہ میں سوال کرو کہ اطاعت کے لیے کلام ضروری ہے تو پھر اس کلام میں رسول اور اللہ یہ دونوں شامل ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم کلام اللہ کو فالو نہ کریں تو اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. بالکل اسی طرح اگر ہم کلام رسول کو فالو نہ کریں تو رسول کی اطاعت ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی. اگر آپ کہتے ہیں کہ کلام رسول کے بغیر اطاعت رسول ممکن ہے تو اس سوال کا جواب آپ دیجئے. اب کتاب مبین سے آپ لوگ کیا مراد لیتے ہیں وہ آپ کمنٹ سیکشن میں بیان کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ.